منا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه ابن ماجہ۔ حضرت سلمہ ابن عبید اللہ ابن محصن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ اس کو جسم میں عافیت حاصل تھی اور اس کو اپنے گھر میں امن حاصل تھا اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود تھی، بس گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔ اس حدیث شریف پر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو عنوان لگایا ہے وہ ہے قناعت۔ قناعت بہت بڑی دولت ہے۔ آج معاشرے میں ہم ایسے افراد کو دیکھتے ہیں کہ جو وسائل کی کثرت کے باوجود قناعت کی نعمت اور دولت سے محروم ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو فقر و فاقے کے ساتھ ہیں اور قناعت کی دولت سے محروم ہیں۔ اس حدیث شریف میں بڑی اہم رہنمائی اور سبق موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی صبح کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بڑی بیماری لاحق نہیں ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ کو گھر میں امن حاصل ہے، کوئی ایسی بڑی پریشانی نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے، تو گویا اس کے پاس ساری دنیا موجود ہے۔ ناشکری کس چیز پہ کرتا ہے؟ آج ہر شخص کی زبان پر مہنگائی کا رونا ہے اور معاش کی تنگی کا رونا ہے اور وسائل کی کمی کی شکایت ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے اور جسم اور گھر میں اس کو عافیت اور امن حاصل ہے تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو، اس کو شکر کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو فقراء ہوں گے، کم وسائل والے ہوں گے، کل قیامت میں اغنیاء سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کی جائے گی۔ اس لیے کہ ان فقراء نے آ کر پیغمبر سے شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ نے مالداروں کو تو مال سے فضیلت بخشی ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کل قیامت میں تم مالداروں سے 500 سال پہلے داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور قیامت کا جو وقت ہے وہ تو بڑا سخت وقت ہے، اور اس میں اتنا پہلے جنت میں داخلہ مل رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو انسان کو ہر حال میں صبر، شکر اور قناعت کے ساتھ رہنا چاہیے، ناشکری سے بہت بچنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جسم و جان میں، مال میں اور صحت میں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں۔ جتنا شکر کریں گے اس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔